معراج میرے آقا کو ہوا. اکثر علماء کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں، اور یہ مہینہ بھی رجب کا ہے. اسی مہینے میں کہتے ہیں کہ معراج ہوا. معراج جسمانی تھا. ہم بہت سارے طعن و تشنیع میں رہنے والے لوگ ہیں میاں، ہمارے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ معراج کے قائل نہیں، یہ شفاعت کے قائل نہیں. شفاعت کا مسئلہ تو میں نے پچھلے جمعوں میں بڑی تفصیل سے بیان کی. یہ معراج جسمانی، ہم معراج جسمانی کے قائل ہیں. اسی وجود مقدس سے جسد مار روح عالم بیداری میں اللہ نے میرے آقا کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام تک پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا اور حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی. وہاں میرے نبی کا وجود پہنچا تھا. دلیل میرے پاس یہ ہے، بڑی آسان سی دلیل دے دیتا ہوں. خواب کا واقعہ نہیں تھا. خواب میں تو میں بھی بیت اللہ جا سکتا ہوں، خواب میں تو میں بھی بیت المقدس جا سکتا ہوں، خواب میں تو میں بھی مسجد نبوی جا سکتا ہوں. آپ بھی جا سکتے ہیں. آپ کو خواب آیا، آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے، احرام باندھا، جہاز میں سوار ہوئے، جدے اترے، مکے پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا. خواب میں تو آپ بھی طواف کر سکتی ہیں، عمرہ کر سکتی ہیں، مسجد نبوی جا سکتی ہیں. خواب کی کیا بات ہے؟ بتاؤ، اگر آپ کو خواب آئے کہ میں راتوں رات بیت المقدس پہنچ گیا، وہاں میں نے نفل پڑھے، صبح کے ٹائم آپ اپنے دوستوں کو یا دفتر میں کلیگ کو بتائیں کہ یار رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں بیت المقدس کیا، یار میں نے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی. آپ اسے بتائیں، مذاق بنائے گا؟ مذاق بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. مذاق اڑائے گا؟ نہیں اڑائے گا. میرے آقا نے جب آ کے بتایا کہ میں اس طرح گیا تھا، اس طرح آیا، تو مشرکین مکہ نے مذاق بنایا کہ نہیں بنایا؟ خواب کا واقعہ تھا تو مذاق کیوں بنانا تھا؟ جن لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، سر سید احمد خان ان میں، انہوں نے اس جسمانی معراج کا انکار کیا، عقل کے معیار پہ تولا، کہنے لگے درمیان میں کرۂ زمہریر ہے، ہر چیز برف ہو جاتی ہے، ایک انسان کیسے نکل کے گیا؟ پھر کرۂ نار ہے، ہر چیز راکھ ہو جاتی ہے، کرۂ نار سے ایک انسان کیسے نکل کے گیا؟ عقل کے معیار پہ تولا، جسمانی معراج کا انکار کر دیا. رب کو پتا تھا، اس لیے رب نے اس سفر کا جب ذکر کیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تم نے یہ نہیں دیکھنا جانے والا کیسے گیا تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا. جس نے کرۂ زمہریر کو بنایا ہے وہ لے کر گیا تھا. جو ابراہیم پر آگ کو گلزار کر دیتے. میرے آقا کہتے ہیں میری انبیاء سے جب ملاقات ہوئی آسمانوں پر، تو حضرت عیسیٰ تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت ابراہیم تھے اور میں تھا. تو قیامت کے بارے میں بات چل نکلی تو سب نے معاملہ حضرت ابراہیم کی طرف لوٹایا. فردوا امرہم الی ابراہیم، کہ آپ بتائیں. انہوں نے کہا لا علم لی بہا، میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں. انہوں نے معاملہ حضرت موسیٰ کی طرف، انہوں نے کہا لا علم لی بہا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں. تو معاملہ حضرت عیسیٰ کی طرف بڑھایا گیا. آپ بتائیں، آپ تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہیں.
آپ بتائیں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا فلا یعلم احد، قیامت کے علم کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا. پھر نبی پاک کی طرف لوٹانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا. جب حضرت عیسیٰ نے بات ہی ختم کر دی، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، فرمایا کوئی بھی نہیں جانتا. تو قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ وہ 5 چیزیں جو سورۃ لقمان کی آخری آیت میں ہیں، ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. 4 چیزیں باقی ہیں. ابھی میں آئندہ خطبات میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا. پھر آخر میں اجمالی طور پہ بھی کچھ بات اس آیت کے متعلق انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ.